الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تعریف و تمجید تحلیل تعریف کبریائی بڑائی ذکر و وظائف تنہائی یکتائی شہنشاہی صرف اور صرف اللہ دی ذات اقدس و مقدس واسطے. درود و سلام امام الہدا امام المتقین رہبر اعظم قائد اعظم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیات و تسلیم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد درود و سلام دیا بادشاہون. حضرات و ناظرین، اج دی مختصر ملاقات دے اندر داماد نبی ہم زلف علی رفیق شیخین خالو حسنین ذل ہجراتین امام المسلمین سید المتقین داماد سید المرسلین خلیفہ ثالث جامع القرآن کامل الحیا والایمان سفیر نبوت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور ندی شان و عظمت رفعت و بلندی اور نال پھر اور ندی شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا.
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دور اول دے اندر ہی اسلام دے اندر داخل ہو گئے. اور جس دن پیارے عثمان نے بیعت کی تھی ہے، زندگی دے آخری لمحات تک پیارے عثمان نے بیعت نہیں توڑی. میرے آقا تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین، اینا دی خلافت دے اندر آپ نے مکمل اور اکمل اعتماد کر کے اپنے کام نو سر انجام دیتا. اور اینا دے دور خلافت دے اندر بھی میرے پیارے عثمان دی زندگی دائے باپ انتہائی روشن اور جگمگا رہی ہے. اصل بات ہے کچھ لوگ سیدنا حسنین کریمین اور اہل بیت دی یار دے اندر انہاں لوگاں نو نشانہ بنا کے اپنیاں زباناں نو دراز کر دینے. کہ جنہ دا واقعہ کربلا دے اندر کوئی کسی قسم دا کردار نہیں. اور سیدنا عثمان صرف اور صرف رشتہ داری دے اندر میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے داماد ہی نہیں، بلکہ محبوب علیہ السلام دی پھپھی دے صاحبزادے نے اس لحاظ نال بھی آپ دے قریبی رشتہ دار نے سیدنا عثمان دا نانکا خاندان یعنی عثمان دے ننہال او آپ دا خاندان ہے محبوب علیہ السلام دا. یعنی بنو ہاشم دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی ہے، آپ پیدا ہوئے نے. اور پھر نبوت دے اعلان تو بعد
جس نوجوان تے سب تو پہلے اسلام لے آم تو بعد نظر اٹھیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو رب العالمین نے اعزاز بخشی ہے کہ ابتدائی اسلام دے دور دے اندر 9 صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق دی دعوت تے ایمان لے آئے نے، انہاں وچوں 9ویں صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سیدنا عثمان ادو ایمان لے آئے جدوں کہ بہت کم لوگ ایمان لے آئے، اور سیدنا عثمان و نوجوان آسمان دی چھت تلے اور زمین دے پیڑ دے اوپر سب تو پہلے مزید رشتہ داری نو بڑھان واسطے جس نوجوان تے نظر پیا اور بنو امیہ دا نوجوان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محبوب علیہ السلام میں رشتہ داری سب تو پہلے سیدنا عثمان نال بنائی، اپنی بیٹی رقیہ دا رشتہ سیدنا عثمان نال جوڑیا، اور اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون وچوں نے، اور جدو سیدنا عثمان نال نکاح ہویا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو بچے سن، سیدنا علی جوانی دی حد تو ہلے باہر سن، میرے آقا دیاں 4 بیٹیاں اور اس معاشرے دے اندر ایسے بھی بدبخت نے پہلے تے تقیہ کر دے رہے، لیکن اسمبلی دے اندر جدو بل پاس ہوئے ہے کہ پاکستان دی سرزمین دے اوپر بسن والا کوئی بھی فرد کسے صحابی نو برا نہیں کہہ سکدا، کسے تابی نو برا نہیں کہہ سکدا، اہل بیت دے کسے فرد نو برا نہیں کہہ سکدا، انہاں دا تقیہ ٹوٹ گیا ہے۔ علل اعلان انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اودے اندر انہوں نے بکواسات کی تھی کہ اسی ابو بکر صدیق نو نہیں مندے، عمر نو نہیں مندے، عثمان نو نہیں مندے، اور بڑے بڑے غلیظ الفاظ استعمال کیتے گئے، لیکن یارو اصل وجہ ہے کہ اگر نبی دیاں 4 بیٹیاں تسلیم کر لئیے
پھر عثمان نو مننا پوے گا۔ اور اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے، اور دنیا دے لوگو اگر میرے محبوب دی بیٹی ایک ہوندی پھر میرا رب قرآن دے اندر لفظ واحد استعمال کردہ۔ اللہ نے جمع دے سیغے بیان کیتے نے، اور اللہ اعلان کر رہا نے، فرمایا یا ایوہم نبیو کل ازواجکا و بناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ پاک نے تھے اپنے محبوب علیہ السلام مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے محبوبہ کلی ازواجی کا اپنیاں بیویاں نو کہہ دے، اپنیاں بیویاں نو وَبَنَاتِكَ تے اپنیاں بیٹیاں نو وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانہ دیاں عورتاں نو۔ اللہ پاک نے نبی دیاں بیٹیاں نو الگ خطاب کیتا ہے، آپ دی ازواج نو الگ خطاب کیتا ہے، مسلمانہ دیاں عورتاں نو الگ خطاب کیتا ہے۔ اللہ کی کرم فرمایا یدنین علیہم من جلابیبہن، اے جدو باہر نکلن تے چادراں اوڑ کے نکلن، اوپر چادراں اوڑ کے نکلن، لے کے نکلن۔ اور میرا بیان کرم دا مقصد ہے، اگر پیارے محبوب علیہ السلام دی ایک بیٹی ہوندی، اللہ بناتے لفظ نہ بولدا، بنت دے لفظ بولدا ہے، اللہ اللہ۔ اس واسطے میرے معزز سامعین، ایک بیٹی رقیہ سیدنا عثمان دے کر، آپ دیاں دو بیٹیاں، اے جناب حالے آپ نے نبوت دا اعلان نہیں فرمایا ہے، اے نبوت تو پہلے آپ دیاں دو بیٹیاں ابو لہب عتبہ تے عتیبہ دے، اے دو بیٹیاں دے نال نکاح ہو چکے سی، لیکن رخصتی نہیں سی ہوئی۔ اللہ اللہ دو اے ایک رقیہ تین، اللہ اللہ۔ میرے معزز سامعین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اے چارے بیٹیاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے بطن وچوں پیدا ہوئی آئے۔ اللہ اللہ۔ آؤ میرے معزز سامعین، اور سیدہ خدیجہ دے بطن وچوں پیدا ہونے والی بیٹی رقیہ ہے، سب تو پہلے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر چلیاں جاندیاں میں ایک ویلا بھی آیا ہے کہ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی اسلام نو اینا ستایا گیا ہے، مسلمانوں نو اینا ستایا گیا ہے، میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عثمان ہجرت کر جاؤ۔ اے پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 6000 سال بعد سنت ابراہیمی تے عمل ہون لگا ہے۔ 6000 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ دے نال ہجرت کر کے گئے سن۔ اج 6000 سال بعد ہجرت حبشہ ہون لگی ہے۔ اے دے اندر میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی بیٹی
سیدنا عثمان دی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ السابقون الاولون، میرے پیارے عثمان پہلے مسلمانہ وچوں اور ہجرت بھی کرن والے پہلے مسلمانہ وچوں۔ اللہ اللہ اور یارو اسلام دی تاریخ دے اندر دو چیزاں ایسی ہیں جنہاں نو اہمیت حاصل ہے، ایک ہجرت دا سفر اور ایک جنگ بدر۔ اللہ اللہ جنگ بدر آئی نہ ہے، جنگ بدر دے اندر سارے مسلمان تیاریاں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی، میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے محبوب علیہ السلام کو لائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے واسطے کی حکم ہے؟ اللہ اللہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عثمان میری بیٹی بیمار رقیہ تے تیری بیوی تو او دی دیکھ بھال کر، میں تینوں پورا مکمل جنگ دے اندر شامل کر لواں گا۔ اللہ اللہ یارو یہ تے قسمت دیاں باتاں نے۔ میرے پیارے محبوب جنگ دے میدان دے اندر سیدہ رقیہ بیمار ہو جاندیاں نے۔ اللہ اللہ تے روزانہ رقیہ ایک بندے نو بھیج دی، جاؤ جا کے پتہ کرو میرے محبوب میرے ابا جی بھی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ اللہ اللہ سیدہ رقیہ باپ دا رستہ تک دیا اللہ نو پیاریاں ہو جاندیاں میں۔ ادھرو اللہ پاک فتح نصیب کر دیندے نے۔ میرے آقا قافلے دے نال مدینہ پاک آ جاندے نے، پہنچ دے نے۔ جدو میرے آقا پہنچ دے نے مدینے والے استقبال واسطے آ رہے ہیں۔ میرے آقا ایک پاسو ویندے نے، آخر تک آخری مرتبہ تک ویندے نے، سارے ہی نظر آ رہے ہیں۔ نہ میرا داماد عثمان نظر آ رہا ہے، نہ میری بیٹی رقیہ نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا دیاں متلاشی نظراں باپ گئی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اگے بڑھ دے میں، مدینے دے رہن والے اگے بڑھ دے میں۔ آمدنے اللہ دے پاک پیغمبر جی سانو لگ دے تسی رقیہ تے عثمان نو تلاش کر رہے ہو۔ فرمایا ہاں میں انہاں نو تلاش کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر رقیہ تے تہاڈا رات تک دی اللہ کل چلی گئی ہے تے عثمان حالے قبرستان دے اندر ہی نے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام سیدھے قبرستان چلے جاندے نے۔ عثمان دیکھ کے رون لگ پیندے نے، ہچکی بن جاندی ہے۔ میرے پیارے عثمان روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حوصلہ دیندے نے، عثمان حوصلہ کر، اے تے اللہ دے فیصلے نے، اللہ دے فیصلے دے اندر کوئی دم نہیں مار سکدا۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تے واقعی اللہ دے فیصلے دے اندر کوئی دم نہیں مار سکدا، لیکن اج تو بعد عثمان کوئی دماد مصطفیٰ نہیں کہے گا۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ اے الفاظ دراندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے عثمان اے عثمان غم نہ کر، رونا اپنی آنکھاں نو روک لے، اپنی اس رونے نو روک لے۔ میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا، میں رقیہ تو بعد کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دینا۔
اور یارو سارے بیٹیاں والے ہو، اگر کسے دماد نے ستایا ہوئے تنگ کیتا ہے، کوئی باپ دوسری بیٹی اس جگہ تے نہیں دیندہ ہے، لیکن میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رقیہ دے جام تو بعد میرے آقا عثمان نو فرما رہے نے، عثمان میں کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دیاں گا۔ اللہ اللہ یارو میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کون عثمان جدی انی عظمت رفت بلندی ہے، میرے پیارے عثمان جنگ دے اندر شامل نہیں ہوئے، میرے محبوب علیہ السلام نے مکمل جناب نال شامل کی دائے اور مال غنیمت دے اندر بھی حصہ پورا عطا کی دائے۔ کون عثمان رضی اللہ تعالی، میرے پیارے عثمان میرے آقا جدو ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے، مدینہ دے اندر ایک ہی کنواں ہے اور یہودیوں دا مالک ہے، میرے پیارے محبوب علیہ السلام کو سارے مسلمان کٹھے ہو کے آ جاندے نے، آمدنے اللہ دے پاک پیغمبر جی پین واسطے مٹھا پانی کوئی نہیں، میرے پیارے محبوب نے اعلان فرمایا ہے ایک یہودی دا کنواں کون خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کرے گا؟ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو جاندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر جی یہودی کتنے پیسے منگدا ہے؟ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلے نے اپنی جیب وچوں کنواں خریدا، اے یہودی کہنے لگا میں ادھا کنواں بیچاں گا، ادھا نہیں بیچنا ہے، ادھے کنویں دی قیمت ادا کر دیتی جاندی ہے۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھا کنواں خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا اور نال اعلان فرما دیتا دنیا والے مسلمان کافران یہودیان کوئی بھی آئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن عثمان دی باری ہوئے گی سارے پانی بھر کے لے جاؤ۔ اے یہودی دا کاروبار مندہ پڑ گیا، ایک نے پیغام بھیجیا عثمان بقیہ نصفی جیڑا کنواں خرید لے۔ اللہ اللہ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی کنواں خرید کے باقی بھی مسلمان واسطے وقف کر دیتا ہے۔ کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا ہجرت تو بعد مدینے دے اندر جڑی مصنفی بنائی گئی تھوڑے عرصے بعد تنگ ہو جاندی ہے۔ میرے آقا اعلان فرمایا کون جڑا نال دا پلاٹ خرید کے مسجد نال شامل کر دے وے؟ میرے پیارے عثمان نے ساری قیمت کلے نے ادا کر دیتی، وہ پلاٹ مسجد دے اندر شامل کر دیتا گیا ہے۔ کون عثمان رضی اللہ تعالی ایک دن ادھی رات دا ٹائم میرے پیارے عثمان آئے میرے محبوب دے دروازے تے، میرے پیارے محبوب دے دروازے تے آئے دستک دیتی تے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولے آئے، فرمایا عثمان کی گل ہے؟ فرمایا امی جی اے کچھ کھان واسطے چیزاں نے لے لو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیا میں عثمان کئی دن ہو گئے چولہے دے اندر آگ نہیں جلی، پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی بھوکے میں بھی بھوکی، میرے آقا مسجد وچوں تشریف لے آئے تے میری پیاری امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ لئی
کا رفیقہ نے وہ کھانا محبوب دے اگے رکھیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ اس ٹائم کون کھانا دے کے گیا ہے؟ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جی کون آ سکتا ہے؟ عثمان آئے سن، کچھ کچا کھانا دے گئے نے تے کچھ پکیا دے گئے نے۔ اللہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا نہیں کھاتا، سیدھے مسجد اندر چلے گئے، جا کے ہاتھ اٹھا لیا تے اللہ نے فرماندے نے اللہ تو اسمان تے راضی ہو جا، اللہ زمین تے تیرا پیغمبر راضی، اللہ اسمان تے تو راضی ہو جا۔ اینی عثمان رضی اللہ تعالی اور یارو جنگ تبوک دی واری آئی، میرے پیارے محبوب نے اعلان فرمایا میرے پیارے عثمان مال دیتی جا رہے ہیں، اونٹ دیتی جا رہے ہیں۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی 700 اونٹ دا اور 100 کوڑے دا اعلان فرمایا۔ میرے پیارے محبوب نے فرمایا حال مال دی بھی ضرورت ہے۔ میرے پیارے عثمان نے اشرفیاں اٹھائیا، میرے پیارے محبوب دی چولی دی اندر آ کے انڈیل دیا۔ میرے آقا ان اشرفیاں نو کدی سچے ہاتھ سٹ دینے کدی کھبے تے سٹ دینے۔ آپ اپنی زبان نبوت وچوں اعلان فرما رہے ہیں ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ اوے دنیا والو سن لو، او میرے صحابہ سن لو، عثمان اج تو بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے محمد دی جنت دا سامنے۔ اور یارو اشرا مبشرہ بھی صحابی نے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے ایسا اعزاز بخشیا ہے، اللہ پاک نے زبان نبوت وچوں 8 مرتبہ جنتیاں بشارتاں دتیاں ہیں۔ اللہ اللہ اور اس منبر تے کھلو کے میرے محبوب نے اعلان فرمایا ہے، جس منبر دے بارے میرے پیارے محبوب نے اپنی زبان نبوت وچوں اعلان فرمایا ہے، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ اللہ او جنت اندر کھڑے ہو کے میرے محبوب نے عثمان واسطے اعلان فرمایا ہے۔ اللہ اللہ میرے یارو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ہجرت کیتے بڑا عرصہ ہو چکیا ہے تے صحابہ بھی مشتاق نے کہ بیت اللہ دیاں زیارتاں کیتیاں جان تے رات میرے پیارے محبوب نو خواب ہوندی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواب فجر دی نماز تو بعد اپنے صحابہ نو بیان کر رہے ہیں اللہ سانو بھی نماز فجر بعد جماعت ادا کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ ٹلی ٹلی آندے ہو کئی ہن بھی 12 بجے اٹھ کے تے سڑکاں تے پونکن ڈے نے کی اسی آزاد ہاں، اسی آزاد ہاں کدے تو اور کتھوں آزادی ملی؟ اسی آزادی ہندوؤں کولوں سکھاں کولوں لئی سی کہ اسی پاکستان دی سرزمین تے اللہ پاک تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے احکامات آزادی نال اے جناب انہاں عمل کر لوانگے، لیکن اسی جناب آزادی دا نام سمجھ لیا سڑکاں تے پھونکنا ہے، سڑکاں تے جناب پیپے بجانے، سڑکاں تے جناب سیٹیاں مارنی ہے، آوارہ گردی کرنی۔ اسی آزادی قرآن تو سمجھ لئی، اسی
اسی آزادی نماز تو سمجھ لئی، اسی آزادی احکام الہی تو بنا لئی کہ جناب اسی آزاد ہو گیا ہے، اسی ہر چیز تو ہی آزاد ہو گیا ہے۔ او یار اج دا دن اللہ دے سامنے شکر کرندا ہے، اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوندا ہے۔ اللہ اللہ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خواب بیان فرمایا ہے، صحابہ نو بیان کی کیتا ہے، فرمایا میرے صحابہ اللہ پاک نے مینوں خواب دے اندر دکھایا ہے کہ میں بیت اللہ دی تواڈے نال زیارت کر رہا ہاں، بیت اللہ دے طواف کر رہا ہاں اور آب زمزم دا پانی پی رہا ہاں، اے جناب صفا تے مروہ دی سعی کر رہا ہاں۔ اللہ اللہ تے صحابہ اور مشتاق ہو جاندے نے، انہاں دا ذوق بڑھ جاندا ہے۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین، بات بڑی لمبی وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، مختصر کرنا جانا ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے آپ دے صحابہ نے تیاری کر لی ہے بیت اللہ دی زیارت واسطے۔ اللہ چل دیاں آپ ذوالحلیفہ دے مقام تے پہنچ جاندے نے۔ جدوں ذوالحلیفہ دے مقام تے پہنچے ادھر مکے والے نو بھی اطلاع مل جاندیاں نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور او دے یار ساتھی وفادار وفاشیار او تے جنگ واسطے آگئے نے، افواہاں اڑ جاندیاں نے۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحلیفہ دے مقام تے جا کے پڑاؤ ڈال لیندے نے، مکے والے اندے سفیر آنے شروع ہو جاندے نے۔ ایک سفیر آیا ہے، دوسرا آیا ہے، تیسرا عروہ ثقفی آیا ہے۔ اے آ کے ویندا میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا انداز طریقہ ہے، صحابہ کرام دی انداز محبت ہے۔ پہلے تے جناب انہاں نو ڈراندا تمکاندا تے آندا جناب اوے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ تیرے سارے یار تینو چھڈ جان گے، نس جان گے جدوں قریش والے نکلے۔ اللہ اللہ ایتھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سخت الفاظ کہے، اور جو جناب ادھروں نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے صحابہ کرام وضو کرن لگ پیندے نے۔ کوئی صحابہ کرام میرے محبوب کو لے، میرے محبوب دا وضو والا پانی نیچے نہیں گرم دیندے، آپ دا پانی گردا ہے تے لے کے جسماں تے مل لیندے نے۔ اللہ اللہ اینا پیار تے محبت ویندا ہے، واپس چلا جاندا ہے، مکے والے انو آندا ہے باز آ جاؤ، جڑے او دے نال آئے نے مرتے جان گے، او دا ساتھ چھڈن گے نہیں چھڈن گے۔ عروہ ثقفی دی بات نو کسے اس طرح ٹالیا ہے، آمدہ کہے عروہ ثقفی قریشیان جا کے میں شاہم دے شاہی درباران ڈڈائے، پر زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جی میں محمد دے یاران ڈٹھائے۔ وضو قطرے گردے زمین تے، وضو قطرے گردے نے پج پج کے پکڑن، وضو قطرے گردے نے پج پج کے پکڑن، میں اونا چو ایسا پیارا نہ ڈڈائے۔ اللہ اللہ جا کے جدو انہیں مکے والے انو پیغام دیتا ہے، اے اڑ جاندے نے پھس جاندے نے، آندے نے عروہ تمہیں انہاں دے جال دے اندر پھنس گیا ہے، انہاں دے سفیرانے بند ہو گئے۔ میرے محبوب نے فیصلہ کر لیا ہے میں سفیر بنا کے
پہلے سیدنا ابو بکر دا نام آیا ہے، آپ نے واپس لے لیا ہے، عمر دا نام آیا ہے۔ عمر فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میری طبیعت ذرا سخت ہے، اگر مکے والے کوئی گل کیتی تے میری تلوار نکل آئے گی، کام جڑا بڑھ جائے گا، اس واسطے تسی پیارے عثمان نو بھیج دیو۔ عثمان دی طبیعت نرم ہے، نرم لہجے والا ہے، اور ایدے قریبی رشتہ دار بھی مکے دے اندر موجود نے، مکے والے نال کوئی ایسی گل نہیں کرن گے۔ آج میرے پیارے عثمان سفیر مصطفیٰ بن کے، سفیر نبوت بن کے مکے جا رہے، میرے پیارے عثمان مکے پہنچ دینے، مکے دے سردارانو مل دینے، انہاں دے اگے اپنا موقف رکھ دینے، اپنے محبوب علیہ السلام دا پیغام رکھ دینے۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین ادھر سے صحابہ کرام چیم گوئیاں کر رہے ہیں، اور یارو عثمان بڑا قسمتاں والا ہے، عثمان بڑا ہی جناب مبارک ہے، عثمان مکے ساڑھے نالوں پہلے پہنچ گیا ہے، عثمان تے بیت اللہ دا طواف بھی کر لوے گا، زمزم بھی پی لوے گا، صفا تے مروہ دی سعی بھی کر لوے گا۔ اللہ اللہ اے بات چل دی میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلی جاندی ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام فرماندے نے، اور میرے صحابہ مینوں اپنے عثمان تے مانے کیے مینو اپنے پیارے عثمان تے مانے، میرا پیارا عثمان میرے بغیر نہ بیت اللہ دی زیارت کرے گا، نہ بیت اللہ دا طواف کرے گا، نہ زمزم پیے گا، نہ صفا تے مروہ دی سعی کرے گا۔ ادھر مکے والے عثمان نو آندے نے، عثمان اور تم بیت اللہ دا طواف رج رج کے کر لے، زمزم رج کے پی لے، اے جناب والا صفا تے مروہ دیاں سعیاں کر لے، لیکن اسی طرح پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر قدم نہیں رکھن دینا ہے۔ میرے پیارے عثمان فرماندے نے، چولو میں اپنے پیر محمد تو بغیر، میں اپنے مرشد محمد تو بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تے بیت اللہ دا طواف کر سکنا ہے، نہ زمزم پی سکنا ہے، نہ جناب صفا تے مروہ دی سعی کر سکنا ہے۔ اللہ اللہ اے مذاکرات جاری نے، اللہ اللہ ادھر جناب مکے والوں کو، مکے والیاں وچوں کو بندہ اٹھے آئے، انہیں جا کے افواہاں پھیلا دیتیاں نے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اللہ میرے پیارے محبوب تک اطلاعاں پہنچ دیا نے، حالانکہ میرے پیارے عثمان مکے دے اندر باحفاظت نے افواہ پھیلا دیتی جاندی ہے، میرے آقا تک اطلاعاں پہنچ دیا نے، میرے محبوب علیہ السلام کھڑے ہو جاندے نے، میرے آقا فرماندے نے، میرے صحابہ جان جاندی تے چلی جائے، میں عثمان دے خون دا بدلہ لے کے جاواں گا۔ اللہ یارو ایتھے بھی میں ایک تاریخی الفاظ کہنا چاہنا ہے، اور کوئی کسی نبی دا ایسا صحابی نہیں، اور نوٹ کرو نوٹ بار فرمایا، کوئی کسی نبی پیغمبر رسول دا ایسا صحابی نہیں جتے بارے او دے امام نبی رسول پیغمبر نے اے لفظ کہہ ہو کہ میں اپنے ساتھی دے خون دا بدلہ لے کے جاواں گا۔ اے عثمان نو اعزاز حاصل ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کڈے ہے، سارے صحابہ بیعت کر رہے ہیں، ابو بکر
بکر آئے نے بیعت کی تھی، عمر آئے بیعت کی تھی، علی آئے بیعت کی تھی۔ اوے علی تے صحابہ دے درمیان اختلاف پان والے او کالی زبان والے او کالے دل والے او کالے لباس والے تو اڈا مکر قوم دے اوپر عیاں ہو چکے آئے۔ اللہ اللہ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خون تا بدلہ لینے واسطے پیارے علی بھی بیعت کی تھی، 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی۔ اور جناب 1400 صحابہ دات اوپر پھر میرے محبوب دا ہاتھ مبارک ہے۔ اللہ اللہ اور یارو پہلی بار 1400 صحابہ دا ہاتھ نیچے نبی دات اوپر، سب تو اوپر پیارے محبوب دا ہاتھ، سب تو اوپر میرے آقا نے جڑا ہاتھ رکھے ہے، فرمایا اگر عثمان زندہ ہے میں عثمان دی طرفوں بیعت کرنا ہے۔ آسمان تو اعلان ہو جاندہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھا اے محبوب سوار اوپر او نام دے ہاتھ ساڈا او سانو بڑے پیارے۔ اے 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھے آئے، آسمان تو اللہ نے جبریل نازل کر دیتا ہے اے میرے محبوبہ۔ اے 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی عثمان دے خون واسطے، میں رب آسمان تو اعلان کر رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحٌ قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوبہ جنہ بیعت کی تین ببول دے درخت نیچے میں نہ سارے نال راضی ہو گیا ہے، میں نہ دے دلوں تے سکینت نو نازل کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین پیارے عثمان کون عثمان؟ ایک ویلا بھی آ گیا ہے میرے آقا دنیا تو چلے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت متمکن ہو جاندے میں اپنی خلافت دا ٹائم آگو سار کے پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی خلافت دا ٹائم گزارے آئے۔ پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت بیٹھ جاندے میں میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائے کچھ عرصہ تے بڑا امن سکون آچانل گزر دائے، لیکن کچھ عرصے بعد میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے باتاں تے جناب جڑا ہے اے حملے ہون لگ پیندے نے۔ اصل بات اے انہاں دے اندر عبداللہ بن سبا یہودی مسلمانہ تھلے باتاں اڑ کے داخل ہو جاندہ ہے۔ اس بدبخت نے ایک عقیدہ بنایا ہے، ایک مذہب ترتیب دیتا ہے، اہل بیت نال پیار تے صحابہ نال دشمنی آئے۔ اللہ اللہ اور تاریخ والے لکھ دینے عبداللہ بن سبا یہودی بدبخت نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے مطالبہ رکھے آئے میں نو بھی کوئی خاص عہدہ دے دے اپنی کبینہ دے اندر شامل کر لوا، لیکن میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیتا۔ اس بدبخت نے سازشاں شروع کر دیتیاں،
کدی مصر جا رہا ہے، کدی فلسطین جا رہا ہے، کدی جناب کوفے جا رہا ہے۔ اتھوں دے لوگاں نو سیدنا عثمان دی خلافت دے متعلق پڑکا رہا ہے کہ عثمان نو خلافت تو اتار دیتا جائے۔ عثمان اقربا پروی کر رہا ہے، اپنے خاندان نو تے دیتے نے۔ اللہ کرپشن کر رہا عثمان نوز باللہ۔ اللہ میرے پیارے عثمان نے کرپشن کی کرنی، میرے پیارے عثمان تے آپ بہت بڑے سخی سن۔ اللہ سیدنا عمر دے دور دے اندر اے جناب قید پہ جمدا ہے، پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دا مال غنیمت مال آیا ہے، اور ایک اونٹ مدینے دے اندر ہے، ایک اونٹ جناب شام دیاں منڈیاں دے اندر اینا جناب والا مال آیا ہے۔ اے مکہ مدینے دے جننے تاجر نے سارے آجام دینے عثمان ساڑھے نال سودا کر لائے، اسی دے بدلے دے اندر تینوں 2 حصے دینے آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم دینے 3 حصہ سی منافع دینے آئے۔ آپ نے فرمایا مینوں زیادہ ملدا ہے، کہن لگے 5% دینے آئے۔ آپ فرمان دینے مینوں زیادہ ملدا ہے، کہن لگے 7 دینے آئے۔ فرمایا زیادہ ملدا ہے، انہاں دی بس ہو جاندی ہے۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو سوال کر دینا، اے عثمان کیڑا ایسا تاجر ہے جڑا تینوں ساڑھے نالوں زیادہ منافع دے رہا ہے؟ فرمایا مینوں 10% بلکہ اس تو بھی زیادہ منافع مل رہا ہے۔ اللہ میرے پیارے عثمان اعلان فرما دیندے، او مکے دے مالدارو، مکے دے یتیموں مسکینوں بیواؤ، جاؤ جنہ مال سمیت عثمان دی طرفوں لے جاؤ۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالی، اور جیڑا آپ انہیں خرچ کرنے والا ہے کرپشن کیویں کر سکدا ہے؟ ایتھے تے جناب ہر سیاست دان کرپشن دی دل دے اندر پھنسیا ہویا ہے، لیکن میرے پیارے پیغمبر دے صحابہ پاک ہستی آئے۔ اللہ اللہ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا نے ایک پیغام دیتا سی، اے عثمان تینوں ایک قمیض پہنائی جائے گی، لوگ اتارن دی کوشش کرن گے، عثمان قمیض نہیں اتارنی۔ میرے محبوب دا خلافت دی طرف اشارہ سی۔ اللہ اللہ عبداللہ بن سبا یہودی بدبخت کمینہ ہے، عبداللہ بن سبا دی جڑی تحریک ہے اے جناب رنگ لے ہوندی ہے، اے دی تحریک کامیاب ہو جاندی پیارے عثمان دے خلاف۔ اے جناب ادھروں حج دا ٹیم آ جامدا ہے، اے جناب لوگ حج تے چلے جامدے نے، جنہ دے اندر جناب سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ لئیکہ رفیقہ، میرے محبوب دی محبوبہ بھی حج تے چلیاں جامدیاں نے۔ اینا بلوائیاں سوچے اکثر مسلمان حج تے چلے گئے نے، ہون بڑا موقع عثمان نو قتل کرم دائے، عثمان نو شہید کرم دائے، انہوں نے کراؤ کر لے آئے۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دا کراؤ کر دے جا رہے ہیں، دن با دن کراؤ تنگ کر دے جا رہے ہیں۔ ایک دن آیا ہے جمعہ دا دن، میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو اے جناب میرے پیارے عثمان اے خطبہ ارشاد فرمان لگے، اے مسجد دے اندر بلوائی بھی پس انگریزے لے کے بیٹھ جام دینے، میرے پیارے عثمان گفتگو شروع کر دینے۔ ایک کھڑا ہندہ عثمان اسا تیرا خطبہ میں سننا، میرے پیارے عثمان دا خطبہ جاری ہے، دوسرا کھڑا ہو جامدہ ہے، تیسرا کھڑا ہو جامدہ ہے، اور یارو وقت دا خلیفہ ہوئے تیو دے خلاف بغاوت ہو جائے، او دی عوام تے اندر، او دی مسجد تے اندر۔ اللہ اللہ ایک بلوائی بدبخت اٹھ دا ہے، میرے پیارے عثمان کو آسا
او آسا جڑا پیارے محبوب کو رہا ہے، پھر سیدنا ابو بکر کو رہا ہے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا ہے، او آسا پیارے عثمان کو کھو کے دیوار دے نال مار دیندا ہے تے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندا ہے۔ اللہ اللہ ایتھے بھی میں ایک نشاندہی کردا جاواں، او آسا تے پیارے عثمان دی خلافت دے اندر ٹوٹ گیا ہے، لیکن اج بھی لوگاں نے شیشے دے اندر ایک آسا پا کے رکھے ہے، اے جی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے، کوئی جھوٹ دی بھی انتہا ہوندی ہے، اللہ اللہ سا ٹوٹ جاندا ہے۔ میرے پیارے عثمان نو لگاتار سنگریزے مارنے شروع کر دیندے نے، میرے پیارے عثمان ممبر رسول تے زخمی ہو کے گر جاندے نے، آپ نو اٹھا کے کسر خلافت لے آندا جاندا ہے، میرے پیارے عثمان نو کر لے آندا جاندا ہے، اے جناب مرم پٹی کیتی جاندی ہے۔ اج تو بعد نہ بدبختاں نے خطبے تے پابندی لگا دیتی، عثمان تو مصنفی دے اندر اج تو بعد خطبہ نہیں دے سکدا، چند دن گزرے میرے پیارے عثمان دی امامت تے بھی پابندی لگ گئی، نماز پڑھن تے بھی پابندی لگ گئی، میرے پیارے عثمان گھر دے اندر مسحور ہو جاندے نے، دن گزردے جا رہے نے، گھر دے اندر جڑا راشن موجود ہے ختم ہو جاندا ہے، پانی تے گل آ جاندی ہے، ایک دن آیا پانی بھی مک جاندا ہے، میرے پیارے عثمان نیت نال روزہ رکھ دے نے، نیت نال افطار کر لیندے نے۔ 40 دن میرے پیارے عثمان بھکے پیاسے اپنے مقام دی چھت تے چڑھ جاندے نے تے آپ فرماندے نے، او بلوائیو سبائیو میں عثمان دا قصور تے دس دیو، کیا میں پیارے محبوب دا دورہ دماد نہیں؟ کہنے لگے عثمان تیری گل ٹھیک ہے، میرے پیارے عثمان فرماندے نے، اوے جس مسجد تو مینوں روکیا جے جدو میرے آقا مدینہ پاک آئے مسجد دی جگہ کم پڑ گئی، میں عثمان نے نال دی جگہ خرید کے نو وقف کیتا، اج کیا عثمان اتھے نماز بھی نہیں پڑھ سکدا؟ او کنواں جدو اللہ دے پاک پیغمبر مدینہ آئے تے مدینے دے اندر پین واسطے مٹھا پانی نہیں سی، میں عثمان نے اس کنویں نو خرید کے مسلمان واسطے وقف کیتا کہ آج عثمان دا پانی بھی نہیں پی سکدا۔ ایک کہن لگے عثمان تیریاں ساریاں گلاں ٹھیک نے لیکن اسی تینوں مار نہیں مارنا۔ اللہ اللہ میرے پیارے عثمان باتاں کر کے نیچے آ جاندے نے، میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دن تے رات نفل نوافل تے قرآن دی تلاوت اللہ تے ذکر دے اندر گزردا ہے، میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایتھے میں ایک اور بات کرنا چاہنا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوویں بیٹیاں نو حسن تے حسین سونا سن تو اختلاف بیان کرنا ہے میں محبت ونڈنا ہے، تو جناب دشمنیاں بیان کرنا ہے میں پیار بیان کرنا ہے، میں انہاں دیاں شفقتاں بیان کرنا ہے۔ اللہ اللہ پیارے حسن و حسین سیدنا علی نے میرے پیارے عثمان دے دروازے تے کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ میرے پیارے عثمان نو کوئی بھی چیز پہنچان دی کوشش کردا ہے بلوائی وہ چیز ضائع کر دیندے نے، اگر پانی لے جام دی کوشش کردا ہے اے پانی گرا دیندے نے۔ میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن و حسین انہاں دوواں شہزادیاں نو پیارے عثمان دے دروازے تے کھڑا کر دیتا ہے، اے میرے بیٹے او تہاڈا خالو محفوظ رہے، انہوں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ
اے دونوں شہزادے دروازے تے پیرا تے رہنے انہاں بلوائیاں نے کاند پھاڑی پچھلی طرف اندر داخل ہوندے نے جنت دے اندر بدبخت کنانہ بن بشیر دے حواری نے اے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ کر دیندے نے میرے پیارے عثمان قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے قرآن پڑھ رہے نے اللہ اللہ میرے پیارے عثمان تے کوار ہویا ہے آپ دی تلاوت جاری ہے ایک بدبخت نے قرآن میں پھڈا ماریا ہے قرآن پرا کر جاندہ ہے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی قرآن دیاں تلاوتاں کیتی جا رہے ہیں آپ نے زبانی پڑھنا شروع کر دیتا ہے ایک بدبخت آیا انہیں جناب پیارے عثمان دے سر مبارک دے اندر کمان ماری ہے آپ دے خون دی تتیری چل دی ہے قرآن جڑا کول کھلا پہ آیا ہوتے تے خون پہ جاندہ ہے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ اے نا زخمہ دے اندر اللہ نو پیارے ہو جاندے نے آپ دی زبان تے الفاظ کی نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ فَقُلْ حَسْبِيَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور یارو میرے پیارے عثمان فوج ہون دے باوجود ساتھی ہون دے باوجود مدینے نو خون نہ رنگین نہیں کی دائے میرے پیارے عثمان نے فرمایا ہے حالانکہ سیدنا علی آئے فرمایا کہ اے عثمان کی پرابلم ہے جدا کمانڈر ان چیف علی ہوئے اجازتاں دے ہونا ہے انہا بلوائیاں نو تیس نیس کر دینا ہے فرمایا نہیں عثمان اپنی جان واسطے مدینے دے اندر خون نہیں بہا سکتا ہے اللہ پاک نے مدینے نو حرم قرار دیتا ہے اللہ اللہ 3 دن میرے پیارے عثمان دا لاشا بے گورو کفن پیارے آئے آخر کار میرے محبوب علیہ السلام دی حرم ام حبیبہ باہر نکل دیا نے آپ آواز لگان دیا نے او سبائیو بلوائیو چھے تسی عثمان نو دفن نہیں ہون دینا ہے تے پھر میں اپنا دوپٹہ اتار کے تو آڈے خلاف جنگ دا اعلان کرنی آئے تے بدبخت مسلمان سن آئے لیکن باغی ہو گئے سن کہن لگے نبی دی حرم میں باہر نکلے گی بڑی بے عزتی ہوئے گی اللہ کہن لگے عثمان نو دفن کر لو میرے پیارے عثمان 3 دن بعد آپ دا جنازہ اٹھایا گیا رات ہم دیرے دے اندر میرے پیارے عثمان اٹھایا گیا اور یارو ایتھے جنازے فمنے آئے لوگ اتران دی بارش کر دینے لوگ پھل سٹ دینے لیکن میرا پیارا عثمان و مظلوم عثمان رضی اللہ تعالی کہ جناب دے جنازے تے بھی انہا پلوائیاں نے چھتا سے چڑھ کے سنگرے سے مارے اور بدبختو میرے پیارے عثمان دا قصور تے دس دے اللہ اللہ آج تے او جگہ جنت البقیع دے اندر داخل ہو چکی ہے
سب تو بار یعنی میں جنت البقیع دے اینڈ تے جا کے نہ دفن کرم دیتا ہے اللہ اللہ اور جتھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے مینوں بھی اعزاز حاصل ہے کہ میری جماعت دا قائد لیڈر شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے میرا قائد لیٹے دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے انہاں دے قدماں دے اندر میرا قائد بھی دفن ہے دھماکہ لاہور دے اندر اور جناب علاج ریاض ہسپتال دے اندر اور جنازہ بیت اللہ دے اندر تے مسجد نبوی دے اندر تے دفن جنت البقیع دے اندر اے اعزاز اللہ کسے کسے نو دیندا ہے اللہ اللہ اور یارو قیامت دا دن ہوئے گا کسے دی شہادت دی گواہی او دی ماں دے گی کسے دی شہادت دی گواہی او دا والد دے گا کسے دی شہادت دی گواہی کوئی دے گا لیکن میں قربان جاواں میرے پیارے عثمان دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا او قرآن اج بھی مصر دے اندر خون نال آلودہ موجود ہے کہ جڑا میرے پیارے عثمان تلاوت فرما رہا ہے اللہ اللہ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی کون عثمان اصل یارو اسلام نو بگاڑیا گیا ہے اسلام نو بگاڑن دیاں کوششاں کی دیاں گئیاں نے اگر صحابہ کرام نو نکال دیتا جائے اسلام سمجھ نہیں ہوتا ہے اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی دیا خون صحابہ نے اور اس نے پرورش پائی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتح قریبا اللہ کھلو دعائے اللہ پاک صحابہ اکرام دے ایمان نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اونا صحابہ دا ایسا ایمان ہے اللہ نے انہوں بطور نمونہ پیش کر دیتا ہے اوے میرے بندو اگر ایمان لے آنا چاہتے ہو اے میرے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ کھلو دعائے اللہ سانو صحیح ایمان نصیب فرمائے اللہ او دے اوپر ثابت قدم رحم دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب